نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین۔ حاضرین اجلاس، صدر مجلس فضیلت الشیخ بدر الجمال سلفی حفظ اللہ اور دیگر علماء کرام، آج اس دینی مجلس کے اندر مختصر طور پر چند باتیں اس تعلق سے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا، ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جو لوگ مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ بار الہ ہمیں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اسے دین کا ستون کہا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث میں اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت ثابت، اور اللہ رب العالمین نے بھی اپنے کلام مجید کے اندر بے شمار مقامات پر نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر نماز پڑھنے والوں کو، نماز کی حفاظت اور اس کی پابندی کرنے والوں کو بڑی بڑی بشارتیں، بڑی بڑی خوشخبریاں دی ہیں، جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری سنائی، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مگر نماز پڑھنے والے، کہ جو لوگ پابندی کے ساتھ اپنے نمازوں کو پڑھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی وہ نمازی ہیں جو جنت کے اندر نہایت عزت و اکرام کے ساتھ داخل ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے والوں کو، نماز کی حفاظت، اس کی پابندی کرنے والوں کو یہ بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ اسی طرح سے ایک مقام پر اللہ رب العالمین مزید بشارت اور خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے نمازوں کی حفاظت کی ہے، یہی وہ نمازی ہیں جنہیں کل قیامت کے دن ہم جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے والوں کو، نماز کی حفاظت اور اس کی پابندی کرنے والوں کو یہ بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری بشارتیں ہیں، بہت ساری خوشخبریاں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان فرمائی۔ میرے بھائیو، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نمازیوں کو بشارتیں، خوشخبریاں سنائی گئی، ٹھیک اسی طرح سے بالکل ہو بہو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے بے نمازی مردوں کو، بے نمازی عورتوں کو جہنم کی وعید سنائی۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین بے نمازیوں کو وعید سناتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ میرے بھائی، اس آیت کریمہ کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے، نماز کی حفاظت نہیں کرو گے، نماز کی پابندی نہیں کرو گے تو تمہارا شمار مشرکوں میں ہوگا، گنتی مشرکوں میں ہوگی، اور جب شمار مشرکوں میں ہوگا، گنتی جب مشرکوں میں ہوگی تو مشرکوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین عرش معلیٰ سے فتویٰ صادر فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی رب کی ذات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء صفات میں، اس کے مختار کل ہونے میں کسی غیر کو شریک ٹھہرایا، ہم ایسے آدمی کو پر جنت کو حرام قرار دیتے اور ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ایک مقام پر بے نمازی مردوں کے تعلق سے، بے نمازی عورتوں کے تعلق سے اتنی بڑی بات کہی ہے، اتنی بھاری بات کہی ہے۔ ہم اور آپ قرآن پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، ہماری اور آپ کی یہ جو خوش فہمی ہے کہ بھلے ہی بے نمازی صحیح، بھلے ہی مسجدوں سے دور صحیح، کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے، جنت باپ کی ہے، مریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وراثت میں ہمیں دے دے گا۔ آپ قرآن پڑھیں، ہماری اور آپ کی یہ ساری خوش فہمی دور ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید کے اندر بے نمازی مردوں کے تعلق سے، بے نمازی عورتوں کے تعلق سے اتنی بڑی بات کہی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، زکوٰۃ دینے لگے، نماز پڑھنے لگے تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کا بھی مفہوم بالکل واضح ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں، تو یہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ اور یہ جو اسلامی بھائی چارہ ہے،
صرف اور صرف اسلام سے اخراج ہی کی صورت میں ختم ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ نے کہی ہے، کتنی بھاری بات کہی کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں تو ان کا اخراج ہو سکتا ہے دائرہ اسلام سے، یہ خارج ہو سکتے ہیں دائرہ اسلام سے، جنت ملنا تو دور کی بات ہے، جنت کا راستہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے آسان نہ ہوگا۔ کتنی بڑی بات اللہ نے کہی ہے، کتنی بھاری بات اللہ نے کہی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اسلاف نے، علماء کرام نے، بزرگان دین نے ان تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر کے جس کے اندر نماز کی تاکید اور اس کی رغبت دلائی ہے، اور ان تمام احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر کے جس کے اندر نماز کی تاکید اور اس کی رغبت دلائی، یہ فتویٰ صادر فرمایا کہ بے نمازی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنی جائز نہیں، بے نمازی مسلمان کو مسلم قبرستان کے اندر دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ کتنا سخت فتویٰ صادر فرمایا ہے، کتنی بڑی بات کہی ہے، اور سب سے بھاری بات تو اللہ رب العالمین نے کہی دی کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھتے ان کا اخراج ہو سکتا ہے دائرہ اسلام سے، یہ خارج ہو سکتا ہے دائرہ اسلام۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر بڑے صاف اور واضح الفاظ میں بے نمازی مردوں کو، بے نمازی عورتوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے، نماز کی حفاظت نہیں کرو گے، نماز کی پابندی نہیں کرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جہنم میں جانے سے بچا نہیں سکتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ جب جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو یہ جنتی ان جہنمیوں سے پوچھیں گے، سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم رسید کیوں ہو گئے، جہنم تمہارا ٹھکانہ کیوں بنا، جہنم تمہارا مسکن کیوں بنا، جبکہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر آپ بڑے اچھے انسان نظر آتے تھے، وقت کے شیر تھے، وقت کے چودھری تھے، بہت بڑے کاروبار اور تجارت والے تھے، سماج اور معاشرے کے اندر تمہارا بڑا مقام تھا، تمہاری بڑی حیثیت تھی، اتنا مقام تھا کہ لوگ اپنے جھگڑوں میں، اپنی پنچایتوں میں تمہیں فیصلہ کرنے کے لیے بلایا کرتے تھے، سماج اور معاشرے کے اندر تمہارا اتنا رعب و دبدبہ تھا کہ لوگ دور سے کھڑے ہو کر کے تمہیں سلام کیا کرتے تھے، تو آخر وجہ کیا بنی، سبب کیا بنی جو تم سارے کے سارے جہنم کے اندر داخل ہو گئے؟ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے اس جواب کو اپنے کلام مجید کے اندر نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہمارا جرم یہ تھا، ہمارا گناہ یہ تھا کہ ہم بے نمازی تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اب بے نمازیوں تو مسجدوں سے دور بھاگتے ہو، نمازوں سے دور بھاگتے ہو اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے اور سوچتے یہ ہو کہ جنت باپ کی ہے، مریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وراثت میں ہمیں دے دے گا۔ یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ وہ جہنمی اقرار کریں گے قالوا لم نک من المصلین، ہمارا جرم یہ تھا، ہمارا گناہ یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کی حفاظت نہیں کرتے تھے، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر بڑے صاف اور واضح الفاظ میں بے نمازی مردوں کو، بے نمازی عورتوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ میں بے نمازیوں کو جہنم کی وعید سنائی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد جانشین بنی جو اپنے خواہشات کی اتباع کرنے لگے اور اپنے نمازوں کو ضائع کرنے لگے، فسوف يلقون غیا، ان قریب ہم ایسے ہی بے نمازیوں کو جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ کس قدر واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نمازی مردوں کو، بے نمازی عورتوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ نماز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، یہ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو فسوف یلقون غیا، ان قریب ہم ایسے ہی لوگوں کو غی کے اندر داخل کریں گے، اور غی یہ جہنم کے اندر ایک دریا ہے جس کا ذائقہ نہایت ہی بدبودار اور بدمزہ۔ کس قدر واضح الفاظ میں اللہ رب العالمین نے بے نمازیوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے، نماز کی حفاظت نہیں کرو گے، نماز کی پابندی نہیں کرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جہنم میں جانے سے بچا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ واقعی معنوں میں فکر مند ہیں، سنجیدہ ہیں، خود جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو پہلی فرصت میں نماز پڑھنا ہوگا، اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کرنی ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر ہم اور آپ مسجدوں سے دور رہ کر کے، نمازوں سے دور رہ کر کے اس دنیا سے چلے گئے تو ہم اور آپ اس بات کو نوٹ کر لیں، ذہن نشین کر لیں کہ دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں اور آپ کو نہ عذاب قبر سے بچا سکتی ہے اور نہ ہی عذاب جہنم سے بچا سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی گزارش ہے، درخواست
زبردست یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ واقعی معنوں میں جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنا ہوگا، نماز کی حفاظت کرنی ہوگی، نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری آیتوں کے اندر بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے بے نمازیوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے، بے نمازیوں کو جہنم سے ڈرایا اور دھمکایا ہے۔ میرے بھائیو آپ دیکھیں، ایک مقام پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیوں کو بھی جہنم کی وعید سنا دی۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے، نمازیوں کو جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے، نمازیوں کو جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے، آخر ان کا جرم کیا ہے، ان کا گناہ کیا ہے؟ آئیے آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے اندر غفلت، کوتاہی، سستی، لاپرواہی برتتے ہیں۔ میرے بھائیو آج ہم سارے کے سارے مجرم ہیں، چاہے وہ حافظ صاحب ہوں، چاہے وہ امام صاحب ہوں، چاہے وہ حاجی صاحب ہوں، چاہے وہ مسجد مدرسے کے ذمہ دار ہوں، آج جو بھی نماز پڑھتا ہے ہماری نمازوں کے اندر غفلت، کوتاہی، سستی، لاپرواہی ہو جاتی ہے، اس بنیاد پر ہم سارے کے سارے مجرم ہیں، سارے کے سارے گنہگار ہیں۔ اللہ کے اس مبارک گھر میں ہم سب مل کر کے دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ نماز کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے اندر جو غفلت پائی جاتی ہے، جو کوتاہی پائی جاتی ہے، بار الہ اس غفلت کو دور فرما دے، اس کوتاہی کو دور فرما دے، اور نماز کو ہمیں اور آپ کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا، سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ویل کیا چیز ہے؟ ویل کس چیز کا نام ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ویل یہ جہنم کے اندر ایک گڑھا ہے، اور جس کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک پتھر اس کے اندر ڈالا جائے 70,000 برس تک گرتا چلا جائے گا تب اس کی تہ تک پہنچے گا۔ یہ کن کا ٹھکانہ ہے؟ ان نمازیوں کا کہ جو اپنی نمازوں کے اندر غفلت کرتے ہیں، کوتاہی اور لاپرواہی برتتے ہیں۔ من میں آیا ظہر کی نماز پڑھ لی، دل میں آیا عصر کی نماز ہوٹل میں بیٹھ کر کے ضائع کر دی، من میں آیا مغرب کی نماز پڑھ لی، دل میں آیا عشاء کی نماز دوستوں کے ساتھ میں بیٹھ کر ضائع کر دی۔ ایسے منچاہی نماز پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے گہرے گڑھے کی وعید سنائی، جس کی وضاحت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کی ہے کہ جہنم کے اندر ایک ایسا گڑھا ہے، اور اس کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک پتھر اس کے اندر ڈالا جائے 70,000 برس تک گرتا چلا جائے گا تب اس کی تہ تک پہنچے گا۔ اب آپ اندازہ کریں، جب ایسے نمازیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر سخت وعید سنائی عذاب کی، تو پھر ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا حشر کیا ہوگا جو مسجدوں سے دور رہتے ہیں، نمازوں سے دور رہتے ہیں؟ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے میرے بھائیوں، ہم اور آپ تصور میں نہیں لا سکتے۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ سے عہد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کریں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنی پچھلی زندگی پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کریں کہ بار الہ بقیہ کی زندگی ہے، انشاءاللہ نمازوں کی حفاظت کرنے والی زندگی ہوگی، مسجدوں کو آباد کرنے والی زندگی ہوگی، اور اس جہنم سے بچنے کے لیے کہ جو جہنم اللہ کے عذاب کا گھر ہے، جہاں جسم جہاں جل جائیں گی، ہڈیاں جل جائیں گی، جہنم کے جو باشندے ہوں گے ان کے اوپر سے نیچے سے آگ کے انگارے ابل رہے ہوں گے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن ان کا کوئی فریاد سننے والا نہ ہوگا۔ اس جہنم سے بچنے کے لیے خود نماز پڑھو اور اپنے گھر کے افراد کو نماز کی تاکید کرو۔ میرے بھائیو، چند باتیں رہی نمازی کے تعلق سے، ہمارے مہمان علماء کرام تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ہم اور اچھی اچھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں ان سے سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب مل کر کے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو پکا سچا نمازی بنا دے، بار الہ ہمارے دلوں کے اندر نماز کی محبت پیدا کر دے، بار الہ ہمارے دلوں کے اندر مسجد کی محبت پیدا کر دے، بار الہ ہم میں سے جو نماز کے اندر غفلت، کوتاہی، سستی، لاپرواہی برتتے ہیں، بار الہ ان کے دلوں کے اندر نماز کی محبت پیدا کر دے، مسجد کی محبت پیدا کر دے، بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو تو دور فرما دے، ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، بار الہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے، ہماری حاضری کو ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، بار الہ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عطا فرما، بار الہ ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔